ابھی صرف میں آپ کو نا اوپن آئی بھائی سوچنے کے لیے صرف ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ مرزا صاحب کے ساری تحریروں کا اور ان کے بہت سارے دعویٰ ہوں گے، بہت کچھ ہوگا، لیکن ایک بات انہوں نے کئی سارے پیرائے میں بیان کی ہے. وہ کیا ہے؟ ان کا موقف ہے کہ سورہ جمعہ کی جو آیات ہیں ان کی روح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بعثتیں ہیں. ایک بعثت ان کی تھی حقیقی طور پہ جب وہ خود تھے، اور اس کے بعد ان کی بعثت ہونی تھی بروزی طور. اچھا، ابھی اس کے بعد مرزا صاحب نے کہا کہ وہ جو بروزی طور پہ بعثت ہونی تھی وہ میری شکل میں فلفل ہوئی ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ ابھی وہ ساری بحثیں آپ سے میں نہیں کر رہا، صرف آپ کو ان کے اصول بتا رہا ہوں کہ دو بعثتیں تھی، اور انہوں نے کہا کہ ان دو بعثتوں کا انکار قرآن کی نص کا انکار ہے. یہ انہوں نے الفاظ کہے ہیں تحفہ اپنا گولڈویا کے اندر. اچھا، اب دیکھیے گا ذرا، انہوں نے کیا بتایا کہ دو بعثتیں ہیں ٹوٹل، اور مرزا صاحب بروزی طور پہ محمد رسول اللہ ہو کے وہ دوسری بعثت کے طور پہ ان کا ہو گیا معاملہ. وہ اب آپ خود سوچئے گا ذرا، ایک غلطی کا ازالہ کا بنیادی نقطہ یہ ہے، بنیادی نقطہ، کہ اب نبی آنے کی صرف ایک صورت ہے. وہ کیا ہے؟ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروزی طور پہ خود تشریف لے آئیں، بروزی طور. اب ذرا بات کو نوٹ کیجئے گا، دو ٹوٹل بعثتیں تھیں. پہلی سرکار کی اپنی ہو گئی، اس کے بعد آپ کے مرزا صاحب کے بقول جو بروزی محمد والی تھی وہ مرزا صاحب کی شکل میں ہو گئی. اب اگر ایک مرتبہ بھی سرکار بروزی طور پہ خود تشریف لائیں گے، کیونکہ میں نے یہ بات کیوں کی، کیونکہ نبی آنے کی صرف مرزا صاحب کے مطابق صرف یہ ایک پاسبلٹی ہے بس، اور کوئی پاسبلٹی نہیں ہے کہ بروزی طور پہ محمد رسول اللہ خود تشریف لائے. اگر ان کے علاوہ کوئی آیا، آپ الفاظ پڑھ لے جا کے، نبوت کی ختم نبوت کی مہر ٹوٹ جائے گی، سورہ احزاب کی آیت جھوٹی قرار پا جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری ہوگی. یہ ان کے وہاں پہ الفاظ ہیں. اچھا، آپ دیکھیے گا ذرا، اب اوپن آئی بھائی، میری صرف بات، مجھے آپ نے کسی بات کا جواب نہیں دینا، کیونکہ میری کوئی آپ سے بحث نہیں ہو رہی ہے. آپ نے صرف جا کے غور کرنا ہے، صحیح لگے لیجیے گا، غلط تو چھوڑ دیجیے گا. اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بھی اور اگر بروزی طور پہ تشریف لے آئیں، بعثتیں بن جائیں گی 3. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جب تو مرزا صاحب کے طور پہ بروزی طور پہ آئیں تب تو وہ بعثت ثانی بنے، اور جب ایک مرتبہ اور بروزی طور پہ آئیں تو پھر وہ والی بعثت کاؤنٹ ہی نہ ہو. اب بعثتیں ہیں 2، یا تو بعثتیں 2 سے زیادہ ماننی پڑیں گی، اس اصول کو چھوڑنا پڑے گا، یا پھر ایک غلطی کے ازالہ کے اس اصول کو چھوڑنا پڑے گا جس کی روح سے انہوں نے کہا کہ نبی آنے کی صرف ایک پاسبلٹی ہے کہ بروزی طور پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے. کیوں؟ جو کہتا ہے جب وہ خود آئیں گے تو محمد کی چیز محمد کے پاس ہی رہے گی. یہ جناب بات آپ کے سامنے رکھی ہے صرف ایک آرگیومنٹ کے طور پہ، کوئی آپ سے جواب مطلوب نہیں ہے، کوئی نہیں کہہ رہے کہ آپ مجھ سے ایگری کریں، کچھ بھی آپ سے نہیں کہ، صرف آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جا کے اس بات پہ غور کیجئے گا. اتنی صرف آپ سے درخواست ہے بس. چلیں صحیح ہے. اچھا، یہ جو آپ نے ریفرنس کوٹ کیا تھا یہ اگر بتا دیں یہ کہاں پہ تھا؟ یہ نا روحانی خزائن کا والیوم نمبر ہے 17 کتاب کا نام ہے تحفہ گولڈویا، پیج نمبر ہے 254. کہتے ہیں کہ جیسا کہ مومن کے لیے دوسرے احکام الہی پہ ایمان لانا فرض ہے، ایسا ہی اس بات پر بھی ایمان لانا فرض ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیس ہیں. اچھا، اس کو نوٹ، اور اس کو آپ پوری بیس کو پڑھیے گا، اس کے سارے صفحات پڑھیے، تقریباً 6-7 صفحات پہ بیس، اس کو پوری کو پڑھ لیں آپ. اچھا، اس کے بعد حوالہ آپ اوپن میں یہ لکھ لیں، روحانی خزائن کا والیوم نمبر ہے 16 خطبہ الہامیہ، پیج نمبر 271. لکھتے ہیں کہ جس نے اس بات کا انکار کیا کہ نبی علیہ السلام کی بعثت 6,000 سے تعلق رکھتی ہے جیسا کہ 5,000 سے تعلق رکھتی تھی، پس اس نے حق کا اور نص قرآن کا انکار کیا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، ابھی جو میں نے آپ کو میں نے بات کی کہ نبی آنے کی کون سی صورت ہو سکتی ہے، آپ بھی جانتے ہو اوپن بھائی کے ٹوٹل 6-7 صفحے میں اردو میں ایک غلطی کا ازالہ، کہ اس پوری کو آپ پڑھ لیں. میں نے آپ کے سامنے پوری کتاب کا بتا دیا، کوئی اتنی لمبی کتاب ٹوٹل 5-6 پیجز ہیں. میں آپ کے سامنے سمری رکھتا ہوں، آپ اس کی تصدیق کیجئے گا اور شک اس کلپ کو بھی ریکارڈ کیجئے گا. ایک غلطی کا ازالہ کا
سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ نبوت پہ قیامت تک کے لیے مہر لگ گئی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی نبی آئے بھلے نیا بھلے پرانا تو مہر ٹوٹ جائے گی۔ تیسری بات یہ کہ اگر کوئی نبی آیا تو سورہ احزاب کی آیت بھی جھوٹی ہو جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری بھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے جو بات اپنے نبی سے کی ہے وہ کیا بات کی ہے کہ تیرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ یہ اس میں پڑھیے گا آپ اس میں بات جا کے کہ خدا نے ان کو فرمایا کہ خدا کا فرمودہ تھا کہ اب تیرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، تو وہ کہتے ہیں فرمودہ بھی غلط ہو جائے گا۔ اب یہ ساری بحث نا اوپن بائی ایک سوال کو جنم دیتی ہے کہ جب مرزا صاحب نے کیٹیگریکلی اس طرح دروازے بند کیے ہیں 6 صفحات کی کل رسالہ ہے، تو پھر وہ بھی تو نبی ہیں، ان کا پھر کیسے بنے؟ اس کا انہوں نے خود مسئلہ حل کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروزی طور پہ خود تشریف لا سکتے ہیں، چونکہ جب وہ خود آئیں گے نا، جب وہ خود آئیں گے تو اس سے محمد کی نبوت محمد کے پاس ہی رہے گی۔ اس اصول کے تحت وہ خود بھی آئے ہیں۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے، یہ میں نے آپ سے پوری کتاب کا لب لباب رکھا، آپ اس کو جا کے پوری کتاب کو پڑھ لے جو کل 6-7 صفحات ہیں، کہ یہ اس کا لب لباب ہے کہ نہیں، جس کو میں نے اس سے پہلے بیان کیا تھا ایک لائن میں۔ وہ کیا کہ اب نبی آنے کی صرف یہ صورت ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروزی طور پہ خود تشریف لے آئیں، بس یہ صورت صرف ہے۔ اور آپ کو میں نے بتا دیا کہ جب سرکار بروزی طور پہ تشریف لائیں گے تو وہ سرکار کی ہی تو بعثت ہوگی، اور بعثتیں ٹوٹل 2 ہیں۔ تو یہاں پہ ڈیڈ لاک اوپن بائی یہ ہے کہ یا تو بعثتوں کی تعداد انکریز کی جائے، جو مرزا صاحب نہیں کر، وہ کہتے ہیں یہ نص سے ثابت ہے، یا پھر یہ ہے کہ اب نبی بننے کی ترتیب چینج کی جائے، کہ نبی بننے کی کوئی اور پاسبلٹی بھی ہے۔ وہ پتہ کیوں نہیں ہے، ذرا سنیے گا۔ مرزا صاحب نے جب بتایا نا کہ وہ جب نبی بنے ہیں بروزی محمد ہو کے، تو اس طرح محمد کی نبوت محمد کے پاس رہی ہے۔ اب خود دیکھیے گا ذرا، اگر کوئی اور طریقہ اختیار کیا، جس کا خود کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی دوئی، کوئی بھی مغایرت، کوئی بھی ڈسٹنگوش پوائنٹ رہا، یعنی اگر محمد الرسول اللہ خود ہی بروزی طور پہ نہ ہوئے، تو پھر آپ نا اوپن بائی خود سمجھیں گے میری بات کو، پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ محمد کی نبوت محمد کے پاس ہی رہی، کیونکہ محمد کی نبوت محمد کے پاس رہنے کے لیے شرط کیا ہے کہ صرف محمد الرسول اللہ ہی خود آئے بروزی طور پہ۔ یہ ہے جناب پورا آرگیومنٹ۔ آپ نے مجھے کوئی جواب نہیں دینا، میں صرف اپنے بھائی سے درخواست کرتا ہوں کہ جا کے میری بات پہ غور کر لینا بس۔ یہاں پہ مسئلہ اوپن آئی بھائی یہ ہے کہ ایک تاثر دیا گیا، مرزا صاحب نے نہیں دیا، یہ مزے کی بات ہے کہ یہ تاثر مرزا صاحب نے نہیں دیا، ان کی تحریریں تمہارے پاس واضح ہیں۔ یہ تاثر دیا ہے جماعت کی کلرجی یا اپولوجسٹ نے، یعنی کہ جو ان کے مذہب کو ڈیفینڈ کرنے آئے ہیں، انہوں نے ایک عوامی تاثر یہ قائم کیا اس تمام ڈسکشن کے اندر کہ مسلمان کہتے ہیں نبوت ختم ہو چکی ہے، اور احمدی کمیونٹی کہتی ہے کہ نبوت تو جاری ہے، لہٰذا مسلمان اس پہ دلائل دے کہ نبوت ختم ہوئی ہے تو کہاں سے ہو گئی ہے، اور ہم اس بات کے ان کے رد کریں گے، اور پھر اگر کبھی کوئی ڈیبیٹ ہو گئی تو پھر ہم وہاں پہ بتائیں گے کہ نبوت جاری کے دلائل یہ ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے گا ذرا، خدا کی قسم یہ بہت بڑا، اگر تو کوئی جان کے کر رہا ہے تو دھوکہ ہے، اور اگر کسی آدمی کو مرزا صاحب کا مذہب معلوم نہ ہونے کے باعث غلطی لگی ہے تو وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ ہم ذرا کسی کے کیونکہ مربی ہزاروں میں ہوں گے، ہم تو کسی کے دل کو جانتے نہیں ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، مرزا صاحب کا مذہب شروع سے لے کے آخر تک 2 ٹوک ہے، وہ ہے کہ خاتم یا خاتم، جو بھی آپ قرات پڑھ لیں، اس کا لغوی مطلب ہے آخری، نمبر 1۔ اب دیکھیں باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، آپ شک میری بات ریکارڈ کر لیں، جو جتنی باتیں کروں گا ساری باتیں دکھانے کا میں پابند ہوں۔ مرزا صاحب کا شروع سے لے کے آخر تک کنسسٹنٹلی ایک موقف ہے، نمبر 1 کہ خاتم یا خاتم کا لغوی مطلب ہے آخری، نمبر 1۔ نمبر 2، جب کسی نبی یا رسول کو خاتم الانبیاء یا خاتم النبیین کہا جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا آخری نبی۔ تیسری بات یہ کہ سورہ احزاب کی جو آیت ہے، جو مشہور زمانہ آیت ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آیت ہے نا، یہ نبوت کے ختم ہونے کی دلیل ہے۔ اب میرے پوائنٹ گنتے جائیے گا۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو سرکار دو عالم کی حدیث ہے لا نبی بعدی، یہ خاتم النبیین والی آیت کی تفسیر ہے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نبوت پہ مہر لگنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نبی آئے تو مہر ٹوٹ جائے گی۔ اب نوٹ کیجئے گا ذرا بات،
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہر نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مہر اس معنی میں مہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ذریعے آپ کی خاتمیت کے ذریعے نبوت پہ مہر لگ گئی ہے۔ کیا مطلب؟ کس معنی میں؟ کہ اگر کوئی نبی آیا تو مہر ٹوٹ جائے گی، اس معنی میں مہر لگ گئی ہے۔ اچھا، اب آگے چلتے جائیے گا۔ انہوں نے کہا کہ لا نبی بعدی، اس حدیث میں جو فرمایا کہ نہیں ہے نبی میرے بعد، تو اس حدیث میں عام نفی ہو چکی ہے۔ اب دیکھیے گا اپنا اوپن بھائی کہ ایک ہوتی ہے عام اور ایک ہوتی ہے خاص۔ بالکل سمپل سی بات ہے، سب لوگ جانتے ہیں۔ نفی خاص یہ ہوتی ہے کہ بھئی نفی تو ہوئی ہے لیکن کسی خاص کیٹیگری کی نفی کی گئی ہے۔ نفی عام یہ ہوتی ہے کہ مطلقاً نفی ہو گئی ہے۔ میرے صاحب نے کہا کہ لا نبی آبادی میں یہ نفی عام ہے، اور عام سے کچھ چیز بھی باہر نہیں رہ جاتی۔ پھر اب چلتے جائیے گا۔ اچھا، اب ان ساری باتوں کا مطلب اوپن آئی بھائی یہ نکال لیا جائے کہ جی مسلمانوں کا موقف ہے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے، مرزا صاحب کا مذہب ہے کہ نبوت جاری ہے۔ کتنی بڑی جاتی ہے، نبوت ختم ہو چکی۔ مرزا صاحب نے جو اپنی، کیونکہ اس کے بعد پھر نا یہاں پہ ایک سوال اٹھایا جاتا ہے، سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ بھئی اگر احمدیہ کمیونٹی ختم نبوت کی قائل ہے، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے بات رکھی، تو پھر آپ نے ان کو کافر کس بنیاد پہ قرار دیا؟ پھر اسمبلی کی بات کس بنیاد پہ درست تھی؟ پھر جا کے اسمبلی سے کہو کہ تم سب غلط تھے، ہم تو ختم نبوت کے قائل ہیں۔ اب یہاں اس کا جواب دیکھیے گا، کیونکہ یہ ایک اعتراض بنتا ہے، یہ اعتراض دو حوالے سے بنتا ہے۔ ایک اس حوالے سے کہ آج ایک احمدی کہہ سکتا ہے کہ بھئی اگر یہی بات ہے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے ہمارے مذہب کے مطابق بھی اور احمدی مذہب کے مطابق بھی، تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں ختم نبوت کے منکر ہیں آپ لوگ؟ یہ سوال بالکل جینوین ہے۔ اسی طرح یہ سوال بھی جینوین ہے کہ بھئی اگر مرزا صاحب کی تحریروں سے کنسسٹنٹلی یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ مرزا صاحب کے مذہب میں نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، تو پھر وہ نبی کیسے تھے؟ کیونکہ وہ تو خود کو نبی رسول کہتے تھے۔ تو اس کا دیکھیں اپنا اوپن آئی بھائی، اب میں آپ کے سامنے انشاءاللہ کوئی توڑ مروڑ کے نہیں پیش کر رہا، مرزا صاحب کی ساری تحریروں کو یکجا کر کے آپ کے سامنے پوری بات پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اپنی استطاعت کے مطابق۔ مرزا صاحب نے نبوت کو ختم اس سارے حوالے سے مانا جس حوالے سے مسلمان کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی نبوت کے ثبوت میں دو حوالے سے بات کی ہے۔ ایک میں نے آپ کے سامنے بات پیش کر دی، انہوں نے کہا جی کہ دیکھو بیعتیں دو تھیں، تو دوسری بیعت پہ بھی ایمان لانا لازمی ہے اور وہ بھی ہونی تھی، تو میری شکل میں دوسری بیعت ہونی تھی، سرکار نے خود ہی تشریف لانا تھا، لہذا اس دروازے سے بات کی ہے کہ دیکھو میں آنے والا مسیح ہوں، اور آنے والے مسیح نے تو نبی اللہ ہونا تھا، یہ کہہ دیا گیا تھا، اس لیے میں نبی ہوں۔ اور تیسری بات انہوں نے اس انداز میں کی، اور یہ بات بھی انہوں نے 17 مئی 1908 تک بھی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو تم لوگ بھی اس بات کے قائل ہو کہ اللہ اپنے بندوں سے مکالمہ اور مخاطبہ کرتا ہے، میں بھی اس بات کے دعوے دار ہوں کہ اللہ مکالمہ اور مخاطبہ کرتا ہے مجھ سے، تم لوگ اس کو نبوت کا نام نہیں دیتے، میں نے اس کو نبوت کا نام دے دیا ہے، تو تمہارا اور میرا جھگڑا صرف الفاظ کا ہے۔ یعنی یہ تین طریقے ہیں اوپن بھائی کے جس سے مرزا صاحب نے اپنی نبوت کو، یعنی ختم نبوت کا انکار نہیں کیا، انہوں نے اپنی نبوت کے حوالے سے یہ تین طریقے اختیار کیے: بروزی محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم، مسیح نے نبی اللہ ہونا تھا، اور کثرت مکالمہ اور مخاطبہ۔ یہ ٹوٹل خلاصہ ہے مرزا صاحب کی ساری تحریروں کا، ساری کتابوں کا۔ اب دیکھیں ذرا، اب آخر اس پہ نقطہ یہ ہے کہ اس میں غلطی کیا ہے۔ پھر چلے ہم ترتیب سے چلتے چلے جاتے ہیں، اس میں کیا غلطی ہے۔ دیکھیں مرزا صاحب نے جو بروز کی اوپن بائی بات کی ہے نا، مرزا صاحب کی دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں، پہلی بات تو ہے کہ میری تو بات پہ ویسے بڑی نگاہ رکھی جاتی ہے، آپ جانتے ہی ہیں، اور ابھی یہ بات ویسے بھی ریکارڈ میرے چینل پہ ہو کے جا رہی ہے، سب سن رہے ہیں۔ مرزا صاحب نے بروز کی اصطلاح بھی استعمال کی ہے، اس کے معنی بھی بتائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو انسان ہے نا، انسان، ان کا دنیا میں آنا ایک دائروی شکل میں ہے، دائرے کی شکل میں۔ پھر انہوں نے مثال دے کے بتایا کہ جس طرح کے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے، انہوں نے دوبارہ جنم لیا بطور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر انہوں نے اس کی مزید وضاحت کی۔ وضاحت کہاں کی؟ وضاحت کی کمالات آئینہ کمالات اسلام میں وضاحت کی، اور اس کے علاوہ وضاحت زمیمہ براہین احمدیہ پنجم میں۔ انہوں نے کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی نیک
آدمی جو فوت ہو چکا ہو وہ دنیا میں دوبارہ آنا چاہے، اپنی کوئی شبیہ چاہے، یہ ان کے الفاظ ہیں، دوبارہ جنم کے الفاظ بھی ان کے ہیں، وہ کہاں پہ ہیں؟ تریاق القلوب میں ہیں، یہ بھی الفاظ ان کے، اپنا کوئی قائم مقام چاہے، اپنی کوئی شبیہ چاہے، تو پھر اس فوت شدہ آدمی کی جو روح ہے نا، جو مرزا صاحب کہتے ہیں آسمانوں میں ہوتی ہے، وہ اللہ سے درخواست کرتی ہے کہ یا اللہ مجھے کوئی میرا قائم مقام دے۔ اللہ تعالیٰ اس کی بات کو قبول کرتے ہوئے اس کی روح کو، اب میں جتنے الفاظ یوز کروں گا سارے دکھانے کا پابند ہوں، اس کی روح کو سکونت دے دیتے ہیں زمین پہ موجود کسی انسان کے اندر، اس کی روح کو متحد کر دیتے ہیں زمین پہ موجود کسی انسان کے اندر، اس کی روح کو حلول کر دیتے ہیں زمین پہ موجود کسی انسان کے اندر۔ اس طرح سے وہ جو زمین والا بندہ ہے وہ آسمان والے بندے کا بروز ہو جاتا ہے۔ اب میں نے یہ بات اتنی کیوں تفصیل سے بیان کی؟ اوپن بھائی، میں نے آپ کو کہا کہ مرزا صاحب نے اپنی نبوت کو صرف وہ 3 طریقے اختیار کیے ہیں۔ اب اگر قرآن کریم سے یہ بروز ہونا، یہ بروز کا جو کانسیپٹ ہے، یہ خدا کی قسم قرآن کریم سے ثابت ہی نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں کسی اور کے بروز کی بات نہیں کر رہا کنسیپٹ، میں بات کر رہا ہوں کہ جو ہم جن پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، جو کہ مرزا غلام احمد قادیانی آپ کے بانی جماعت ہے، ان کی بات ہو رہی ہے، میں ان کے بروز کی بات کر رہا ہوں، باقی کسی نے لکھا مجھے نہیں پتا۔ اچھا اب دیکھیں ذرا، سوری ایک سیکنڈ، میں صرف بات، صرف میں نے صرف 2 منٹ میں بات مکمل کر دوں گا۔ اچھا اب دیکھیے گا ذرا، اب یہ مرزا صاحب نے 3 طریقے اختیار کیے تھے، اس میں ایک تھا یہ بروزی والا، تو بروز نہیں ہو سکتا تو بروزی والی بات غلط ہو گئی، اس پہ کراس لگ گیا، آگے چلتے ہیں۔ دوسرا انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا جی آنے والے مسیح کو نبی اللہ کہا گیا ہے، اس کا مرزا صاحب نے خود جواب دیا ہے 2 طریقوں سے، یا یوں کہنے کہ اس کا ایک جواب مرزا صاحب نے خود دے دیا ہماری طرف سے، اگر وہ ان کا جواب درست تھا تو پھر ختم ہوگی بات، اور ایک ہم دیتے ہیں اپنا اصولی جواب۔ ہمارا اصولی جواب کیا ہے کہ دیکھیں، جس کو نبی اللہ کہا گیا ہے نا، وہ نبی اللہ تھے، ہیں اور رہیں گے۔ وہ بات ہو رہی عیسیٰ ابن مریم کی، تو عیسیٰ ابن مریم کا جب تذکرہ سرکار اپنی زبان سے فرمائیں گے تو ان کو نبی اللہ ہی کہیں گے، جب وہ تھے ہی نبی اللہ۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس دوسری جو صورت میرا صاحب نے بیان کی تھی نا اوپن بھائی، اس کے درست ہونے کی صرف ایک شرط ہے، وہ کیا ہے کہ مرزا صاحب کو مسیح ابن مریم ثابت کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ مسیح ابن مریم، ہم نہیں کہہ رہے کہ وہی عیسیٰ ثابت کرو، ہم کچھ بھی نہیں کہہ رہے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب کو اگر اس دوسرے دروازے سے انہوں نے اپنے آپ کو نبی منوانا ہے تو اس کی بنیادی شرط ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ مرزا صاحب جو ہے وہ مسیح ابن مریم ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا، میں آپ کو کس ٹائم دوبارہ اس پہ تفصیل سے بات کر دوں گا، اس کا مرزا صاحب نے اس کی اٹیمپٹ کی ہے 3-4 طریقوں سے اپنے آپ کو مسیح ابن مریم کہنے، اس کو بھی دیکھ لیا جائے گا، کیونکہ ظاہری بات ہے جب تک وہ مسیح ابن مریم ثابت نہیں ہوں گے تب تک یہ دوسرا بات ان پہ اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ تو اس کا اطلاق کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ مرزا صاحب نے خود کو مسیح ابن مریم ثابت کرنے کے جو 3 یا 4، میرے علم میں 3 یا 4 طریقے جو انہوں نے پیش کیے ہیں، ہم ان کو پرکھ لیں گے۔ تو ابھی تک یہ بھی کنٹیسٹڈ ہے۔ آخری بات کیا تھی انہوں نے کہا جی کہ کثرت سے مکالمہ اور مخاطبہ یہ میرے سے ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جی مکالمہ اور مخاطبہ کے آپ بھی قائل ہیں، وہی مکالمہ مخاطبہ مجھے بھی ہو رہا ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ نزاع صرف لفظی ہے، اور ساتھ انہوں نے وضاحت کی حقیقت الوحی کے اندر کہ میری نبوت سے مراد صرف یہی ہے، مکالمہ اور مخاطبہ، وہ کہتے ہیں ورنہ میری نبوت وہ نہیں ہے جس کا ذکر اللہ کی کتابوں میں ہے، اللہ کے صحیفوں، میری نبوت وہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں ذرا، اگر مرزا صاحب کی یہ بات درست ہے کہ جی مکالمہ مخاطبہ کے مسلمان بھی قائل ہیں، مکالمہ مخاطبہ کے بنیاد وہ خود کو اپنا نبی اور رسول کہہ رہے ہیں، تو بھائی مکالمہ اور مخاطبہ کے اگر مسلمان بھی قائل ہیں اور اس بنیاد پہ کوئی نبی اور رسول ہو سکتا ہے تو مرزا صاحب خود تسلیم کیا یہ تو ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں پھر لوگ ہیں، تو پھر تو ہزاروں لاکھوں لوگ نبی ہو گئے۔ اب اس کا مرزا صاحب کو پتا تھا کہ یہ اس میں پرابلم آئے گی، اس کا مرزا صاحب نے جواب دیا ہے اوپن بھائی حقیقت الوحی کے یا روحانی خزائن کے والیوم 22 کے پیج نمبر 406 اور 407۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے اولیاء کو، سارے نیک لوگوں کو، اب جو کہ ان کو پتا تھا نا کہ مکالمہ تو وہاں میں بھی ہو رہا ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو روک دیا اور اس امت میں سے نبی اور رسول کا نام پانے کے لیے اس مکالمہ مخاطبہ کی بنیاد پہ صرف مجھے منتخب کر لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ مکالمہ اور مخاطبہ کی بنیاد پہ وہ خود کو نبی کہہ رہے ہیں. تو اب ان کو یہ بات ثابت کرنی پڑے گی کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو اس لقب سے روک دیا تھا، وہ قرآن سے نکالیں. تو یہ میں نے آپ کو جو انہوں نے تینوں صورتیں بیان کی ہیں نا، ان تینوں صورتوں کو آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. انشاءاللہ حالت وضو میں بیٹھا ہوں، مرزا صاحب کی کسی بات کو نہیں توڑا مروڑا، کسی بات کا آؤٹ آف کانٹیکس نہیں لیا، ان کی ساری تحریروں کو پڑھنے کے بعد جو کچھ تھا آپ کے سامنے پیش کر دیا. جی ٹھیک ہے، نہیں صحیح ہے. میں بس جو ایڈ کرنا چاہتا تھا آپ نے بہت اچھا سمرائز کر دیا ہے ویسے تو، کہ جو اتباع کے صورت میں جو ملتی ہے، مطلب اگر بہت زیادہ انسان وہ ہو، اس سلسلے کا بھی آپ نے ذکر کر دیا ان پہ، تو مطلب چیزیں تو کافی مطلب کلیئر ہو گئی ہیں کہ مطلب آپ نے جس طرح بتایا، تو اس کا بس جواب جسے کہتے ہیں عام طور پر نہیں دیا جاتا. یہی آپ کا ہے نا کہ صحیح طریقے سے کھول کے اس طرح کیوں نہیں بیان کیا جاتا. مطلب ان دی اینڈ لگ ایسے بھی رہا ہے کبھی کبھی کہ انہوں نے کہا کہ میں ویسا نبی نہیں ہوں. یہاں پہ آ کے بات نہیں پائی جاتی ہے کہ اٹس اوکے ہم بھی وہی بلیو کرتے ہیں کہ کوئی نہیں آئے گا، لیکن پھر وہ دو چار چیزیں اور ایڈ آپ نے کی ہیں تو وہ پھر کوشچن مارک پیدا ہو جاتا ہے کہ نہیں پتا کہ اوپن بھائی دیکھیے گا ذرا، آپ یقین مانے اوپن بھائی، خدا کی قسم کوئی کوشچن مارک پیدا نہیں ہوتا. دیکھیے ذرا، جب مرزا صاحب آتے ہیں بروز محمدی کے رستے سے، وہاں پہ بھی وہ اکیلے ہیں. کیوں؟ اگر ایک دفعہ اور بروز محمدی ہوگا تو وہ بنے گی تیسری بعثت، اس کے وہ قائل نہیں ہے. دیکھیں وہاں پہ بھی صرف اپنی بات کریں گے. اسی طرح دیکھیں اگلی بات، اگر وہ بات کریں گے مسیح نبی اللہ کی، تو مسیح نبی اللہ بھی صرف ایک ہے. اگر وہ خود کو اس کے تھرو لائیں گے تو تب بھی صرف وہ خود ہی بنے گا اور کوئی نہیں بنے گا. اور اگر وہ لائیں گے، آخری جو پاسبلٹی ہے تیسری، وہ ہے کثرت مکالمہ اور مخاطبہ. اس کا بھی انہوں نے خود جواب دے دیا کہ اس کے نتیجے میں اللہ نے سارے ولیوں کو روک دیا ہے، صرف میرے ولی اس امت میں صرف میں ایک شخص ہوں. آپ دیکھیں میری بات پہ غور کریں، ختم نبوت کو انہوں نے اقرار کیا، اپنی نبوت کے لیے تین پاسبلٹیز قائم کی، اور تینوں کی تینوں پاسبلٹیز کا مصداق صرف اور صرف خود کو بناتے ہیں. کیوں؟ بروز محمدی میں دو بعثتوں کے تھرو، مسیح نبی اللہ میں وہ تو ایک ہی مسیح نبی اللہ کی بات ہے، اور کثرت مکالمہ اور مخاطبہ میں یہ کہہ کے بتا دیا صفحہ 406 407 پہ کہ اس امت میں اس رستے سے بھی صرف میں ہی ہوں. تو ساری جگہوں سے دروازے بند کر دیے انہوں نے کہ نبوت ختم ہے، ایک بندے نے نبی ہونا تو وہ میں ہوں. ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا. نہیں اچھا ہے آپ نے یہ تینوں سائڈس کو ایک ساتھ ڈسکس کیا، بیکاز نارملی جب ہم ڈسکس کرتے ہیں یا بات ہوتی ہے تو اس میں ایک چیز ڈسکس کی جاتی ہے، دوسری کو میرا خیال ہے اس وقت نہیں کیا جاتا. تو ایک ساتھ تینوں کی ہیں، تو اس پہ ڈیفینیٹلی میں غور کروں گا، اور مزید اس پہ جو آپ نے حوالہ چاہتی ہیں وہ پڑھوں گا، تو مزید چیزیں کھلیں گی. ٹھیک ہے.